أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 334 ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 18 کی تلاوت کی گئی. لفظی ترجمہ دیکھیے، ولیست اور نہیں، التوبہ توبہ قبول، للذین ان لوگوں کی جو یعملون کرتے رہتے ہیں کام، السیئات برے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا حضر جب آتی ہے، احدہم ان میں سے ایک کو الموت موت، قال تو وہ کہتا ہے انی بے شک میں نے تبتو توبہ کی، الآن اب، ولا اور نہیں الذین ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جو یموتون مرتے ہیں، وہم اس حال میں کہ وہ کفار کافر ہی ہوتے ہیں، اولئک یہ لوگ، اعتدنا ہم نے تیار کیا ہے، لہم ان کے لیے، عذابا علیما دردناک عذاب. ترجمہ یوں ہے، اور ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو ساری عمر برے کام کرتے رہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت موجود ہو تو اس وقت کہنے لگے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں. اور نہ ہی ان کی توبہ قبول ہوتی ہے جو کفر کی حالت میں مریں. ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. بزرگان محترم، اس آیت میں 3 حقیقتیں بتائی گئی ہیں. پہلی حقیقت یہ بتائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرتے جو زندگی بھر مسلسل گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے، سنبھلنے نہیں پاتے، ہدایت کی طرف نہیں آتے، نیکی کی طرف نہیں آتے، صراط مستقیم کی طرف نہیں آتے، بس مسلسل گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں. کبھی انہیں توبہ کا موقع نہیں ملتا، وہ توبہ جو ہے توبہ کرنے کی ان کو جو ہے کا موقع ہی نہیں آتا، مسلسل کرتے چلے جاتے ہیں، غفلت میں پوری زندگی گزرتی ہے. یہاں تک کہ جب موت سامنے کھڑی ہوتی ہے تو جب کہتا ہے کہ انی تبت الآن، میں اب توبہ کرتا ہوں. ایسے آدمی کی توبہ قبول نہیں ہوتی. نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ توبہ اس وقت قبول نہیں ہوتی جب تک کہ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرر. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان رحیمی ہے، وہ اتنے مہربان ہیں کہ اپنے بندے کی توبہ کو قبول کرتے رہتے ہیں. گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرتے رہتے ہیں. کب تک؟ ما لم یغرر، جب تک کہ اس پر موت اور نزا کا جو غرغرہ ہے وہ طاری نہ ہو جائے. جب موت کا غرغرہ طاری ہو جائے اور پھر جب آدمی اس وقت میں کہے، اس وقت اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی. تو دوسری حقیقت یہ بتائی، اسی لیے حکم ہے کہ توبہ کرنے میں جلدی کرو. توبہ کرنے میں عجلوا بالتوبۃ قبل الموت، موت کے آنے سے پہلے توبہ کرنے میں جلدی کرو، حکم دیا گیا. لوگ گناہ کرنے میں جلدی کرتے ہیں، توبہ کرنے میں تاخیر کرتے ہیں. حکم یہ ہے کہ گناہ کو چھوڑو اور توبہ کرنے میں جلدی کرو. لیکن اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتے جاتے ہیں بندے کو کہ اب کرے گا، اب توبہ کرے گا، اب توبہ کرے گا، اب توبہ کرے گا. اور دوسری حقیقت یہ بتا دی گئی کہ جب آدمی کی موت کفر کی حالت میں آتی ہے تو ابھی بھی توبے کا کوئی موقع نہیں ہے، اب توبے کا موقع نہیں. ایمان کی حالت میں مرتا ہے تو ٹھیک ہے،
کفر کی حالت میں مر گیا تو اب اس کی کوئی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے تیسری بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب ایسے لوگوں کے لیے تیار کیا ہے۔ یہاں بات سمجھنے کی ہے اس موضوع کے تحت کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو بندے مومن موت سے 1 مہینہ پہلے اپنے گناہ سے توبہ کر لے یا 1 دن یا 1 گھڑی پہلے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائیں گے، بشرطے کہ اخلاص کے ساتھ توبہ کی گئی ہو۔ ابن کثیر میں یہ روایت موجود ہے۔ تو معلومہ کہ اس سے معلومہ کہ موت سے پہلے جو توبہ کر لی جائے وہ قبول ہوگی، البتہ غرغرے موت کے وقت کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر بیان القرآن میں ایک اہم بات بیان فرمائی ہے کہ موت کے قریب 2 حالتیں پیش آتی ہیں۔ ایک تو نا امیدی کی حالت ہوتی ہے، جبکہ انسان ہر دوا اور تدبیر سے عاجز ہو کر یہ سمجھ لیتا ہے کہ اب موت آنے والی ہے، اس کو حالت باس کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد کی دوسری حالت یاس کی ہے جو غرغرے کا وقت آ جاتا ہے، جس کو نزع کا وقت کہا جاتا ہے۔ پہلی حالت میں بھی توبہ قبول ہو جاتی ہے، مگر جب دوسری حالت پیش آ جاتی ہے تو توبہ قبول نہیں ہوتی۔ جن کی اور اسی طریقے سے جن کی موت کفر کی حالت میں آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ایسی بدترین موت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جو لوگ زندگی بھر کفر پر زندہ رہیں اور جب نزع کی حالت آ جائے اب کفر سے توبہ کریں، ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله۔